الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون تھے، کیسے لوگ تھے، اور ان کے آپس میں اپنے اپنے درجات، مقام، مرتبہ ہے یا نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات طیبہ میں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چند ایک خصوصیات دی ہے جو اور امت کو، صحابہ کے علاوہ کسی ایک اور کو یہ حاصل نہیں۔ ان میں سے نمبر ایک جو ہے، سب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو سرٹیفکیٹ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کہ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہ عظمت صحابہ پر ایک دلیل ہے، اور یہ نص قطعی ہے۔ اس میں سب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل ہیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جن کی ملاقات ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، جو ملاقات کا، ملنے کا شرف ہے بحالت ایمان، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہ غیر صحابی کو یہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی وہ کرے، قطب الاقطاب بن جائے، پیر ہدا، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا فقیہ یا مفسر قرآن، یا ریاضت عبادت میں اتنے آگے آ جائے کہ آج کے انسان اس پر رشک کرے، پھر بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو یہ حاصل ہے ملاقات کا شرف حضور سے، اور اسی طرح صحابہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حالت ایمان میں سید الکونین، سید الانبیاء نبی علیہ الصلاۃ والسلام، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہو، تو یہ کوئی ایک چھوٹا سا مقام نہیں ہے۔ تو ہم کسی بزرگ کے پاس، کسی بڑے عہدے والے شخص کے پاس جاتے ہیں ملنے، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قریب جائیں، ان کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، حسرت ہے ہر کسی کا۔ لیکن جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا حالت ایمان میں اور ان کو شرف ملا ملاقات کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر فرمایا کئی آیات میں، تو ان کا بہت بڑا مقام ہے صحابہ کا۔ تو اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق ہم مانتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ان منافقین سے جو مدینہ میں تھے ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کی ایمان کی طرح ایمان لائے تو ہدایت پر ہوں گے، تو ہدایت پاؤ گے، تو ہدایت پر ہوتے فقد اہتدوا۔ تو یہ صحابہ کو یہ مقام حاصل ہے، یہ عظمت۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے اندر، تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔
لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر کئی امور میں کئی باتوں میں آپ کی کہا مانے، لعنتم، تو پھر یہ تمہارے لیے مشکل بن جائے، ولیکن اللہ حبب الیکم ایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان محبوب بنایا اور تمہارے دلوں کو اس سے مزین آراستہ کیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر فسوق عصیان یہ تم سے دور رکھا، تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں، یہ فسق فجور کے بارے میں، عصیان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نفرت ڈال دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں راشد، یہ راشدون ہے، یہ رہنما ہے، یہ رہنمائی کرنے والے ہیں، یہ رہنمائی پر ہے، یہ دونوں معنی ہیں اس کے۔ فضلا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، نعمہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو یہ مقام، یہ عظمت، یہ مرتبہ صحابہ کو حاصل ہے۔ پھر صحابہ کے اندر جو لوگ تھے، صحابہ تھے، ان میں مراتب درجات ہے، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے الگ الگ درجات ہیں۔ سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے، ان کے اپنے اپنے مراتب ہے۔ بعض ان میں سے وہ تھے جو انصار کہلاتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال نچاور کیا دین اسلام پر۔ یہ نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے جانوں کی قربانی دی اور جان نثار کیا۔ صحابہ اکرام میں سے بعض وہ تھے جو بدر کی جنگ میں، جہاد میں شریک ہوئے تھے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ بعض وہ تھے جو احد میں شامل تھے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ بعض وہ صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی بہت بڑے تکالیف کے ساتھ، ان کے اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن، مائیں اور سب ادھر پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اس طرح کے سخت تکالیف میں حضور کو ساتھ دیا تھا، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ بعض وہ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جو حضور کے ساتھ تھے، دو میں سے ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کا اپنا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے صحابہ میں۔ موافقات عمر آپ دیکھ لیں قرآن میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو ایک باپ تھے علم کے، بہت بڑا عالم تھا۔ یہ صحابہ اکرام کے اندر پھر اپنے درجات ہے، ان میں خلفائے راشدین، یہ معروف بالعلم، معروف بالفقاہت، مشہور ہے فقاہت سے، فقیہ لوگ تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں عشرہ مبشرہ ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ جو ہمارے اصول کی ایک کتاب ہے، تو اس میں ایک یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں جو روات تھے، جو روایت کرنے والے تھے حدیث کی، تو 3 قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے بعض وہ تھے جو پکا مومن مخلص تھے، جو نبی علیہ السلام کے جو اقوال، افعال، تقاریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، دیکھتے، تو بلفظ ہی یہ اپنے الفاظ میں اسی طرح آگے نقل کرتے، سمجھاتے، مومن مخلص تھے۔ روایت کرنے میں بھی مخلص تھے اور خود اپنی ذات میں بھی مومن مخلص تھے۔ دوسری قسم کے وہ روات تھے، راوی تھے، حضور کے اقوال افعال، حضور کے باتوں کو آگے لے جانے والے وہ لوگ تھے، جو مومن مخلص تو تھے، لیکن
ان کے علم کے لحاظ سے وہ اتنے بڑے عالم فقیہ نہیں تھے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو سنتے. وہ مومن مخلص تھے لیکن بدو لوگ تھے. آتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنتے، پھر جا کے اپنے الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو آگے نقل فرماتے، اور وہ یہ خیال کرتے کہ ان میں کیا فرق، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ اعرابی لوگ تھے، دور دراز علاقوں سے آتے. تیسری قسم کے روایت کرنے والے وہ لوگ ہوتے جو بظاہر تو مومن معلوم ہوتے، لیکن ہمیں کیا پتہ وہ منافق ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف وہ سنتے، یعنی وہ یہ باور کراتے لوگوں کو کہ یہ میں نے یہ بات سنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. وہ منافق تھے، من گڑت قسم کی روایت نقل کرتے آگے. تو اس سے میرا یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے جو درجات ہیں، ان میں اعرابی بھی تھے. ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں مومن مخلص بھی بیٹھتے تھے. تو ان کے اپنے اپنے مراتب تھے. بعض تو منافق تھے، وہ تو صحابہ میں شمار ہی نہیں تھے، لیکن انہوں نے لبادہ اس طرح کے اڑایا ہوا تھا کہ بظاہر مومن معلوم ہوتے، لیکن در حقیقت وہ منافق تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات ہیں، احادیث ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان صحابہ کے اقوال، ان کے جو روایتیں ہیں ان کو لیتے ہیں جو مشہور بالعلم اور مشہور بالفقہ، فقاہت سے مشہور ہے، اور بالحفظ والعدالت. ان میں عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ، یہ صحابہ تھی. دوسری قسم کے وہ صحابہ پھر ان کے ہم روایت لیتے ہیں جو مشہور بالعلم بالفقاہت تو نہیں تھے، لیکن بالحفظ والعدالت سے مشہور تھے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. تو یہ ان کے ہمارے جو محدثین تھے، ہمارے جو بڑے ائمہ ہیں، یہ بھی ان کے بیچ میں یہ فرق بتلاتے ہیں ہمیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مابین فرق ہے، لیکن ان کا جو عظمت ہے یہ مسلمہ ہے کہ صحابہ ہے. غیر صحابہ جو غیر لوگ ہوتے ہیں صحابی نہیں ہیں، وہ صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، بالکل نہیں پہنچ سکتے جتنا بھی وہ کوشش کریں. یہ کوشش سے آج کل یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ یہ ان کے علم اور اسی طرح ان کے یہ جو مقامات ہیں اپنے اپنے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رشتے میں صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رشتے میں آگے تھے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبوب تھے، پسند تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب تھے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ ہونے کے باوجود جو بعد میں خلیفہ بنے تھے. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے دونوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، دونوں داماد ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر ان دونوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ جزاد بھی ہے، تو بہت آگے ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اہل بیت میں بھی شامل ہے. اہل بیت کا پھر اپنا ایک مقام ہے، رتبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت. اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجز کو دور کر دے. رجز کے کئی معنی ہیں.
ہر وہ چیز جو شرعن یا طبعاً ناگوارہ ہو، ناپسندیدہ ہو، تو وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ان سے یہ دور کر دے۔ اہل البیت یا اہل بیت، اہل بیت میں یہ جو آیات ہے، اس آیت کے سیاق سباق میں جتنی آیتیں ہیں تقریباً ایک رکوع پر مشتمل 9-10 آیتیں ہیں، تو ان آیات میں صرف ذکر ازواج مطہرات کا ہے۔ تو اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو ہم مراد لیتے ہیں اس آیت کے اندر، تو وہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم یہ مراد ہے۔ پر اس میں شامل ہے، اسی آیت کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیونکہ اب دیکھتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکن نہیں آیا ہے، عنکم یہ مذکر کے الفاظ ہیں، عنکم تم سے، تو اس میں مذکر جو مرد حضرات وہ بھی شامل ہیں، مراد ہے اہل البیت۔ ویطہرکم ویطہرہن ویطہرکن نہیں ہے، بلکہ ویطہرکم تطہیرا۔ جب بھی کسی قضیے میں یہ مرد اور خواتین یہ دونوں شامل ہوں تو پھر ان سے پھر خطاب مذکر کے الفاظ میں کیا جاتا ہے، تو ادھر بھی دونوں شامل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیملی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات تو سب سے پہلے وہ مراد ہے، اور پھر اس میں شامل ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو فیملی ہے، خاندان ہے، حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اس میں شامل ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ شامل ہے۔ یہ ان کا اپنا ایک مقام ہے، بہت آگے ہے مرتبے میں، اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، ان سب سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ جو صحابہ ہیں، صحابہ سے بغض یہ خطرے کی گھنٹی ہے کسی مومن کے لیے۔ کسی بھی صحابہ سے، کسی بھی صحابی سے بغض رکھنا یہ منافی ایمان ہے، یہ ایمان کی نفی کی طرف اشارہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ان کے جو درجات ہیں وہ ان کا اپنا ایک عظمت، مقام، مرتبہ ہے۔ ہمارے لیے سب مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سب آنکھوں کے تارے ہیں۔ صحابہ کے قدموں پر ہم قربان، کسی سے بغض کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مؤمنین، سب مسلمین کے دل میں سب صحابہ کی عظمت، مقام، مرتبہ، ان کی جو حضور کے ساتھ جو رفاقت تھی، اس واسطے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، محبت کا حیات اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔